کہ اگر کوئی شخص نکاح نہیں کرتا اور تقاضائے نفسانی کا غلبہ ہوتا ہے تو ہمارے کتنے نوجوان بیچارے ہمیں بتاتے ہیں کہ وہ کس مشکل میں ہیں۔ ایک تو ہمارے گھر کے اندر ایسا ماحول ہی نہیں ہوتا کہ والد صاحب اپنی اولاد کے ساتھ ایک ادب اور احترام کا رشتہ قائم رکھتے ہوئے فرینڈشپ قائم کریں۔ اکثر ہمارے بچے ماں باپ سے اپنی فیلنگ شیئر کرتے ہوئے گھبراتے ہیں۔ وہ شیئر کس سے کرتے ہیں؟ باہر نکل کے دوستوں سے، پپو پان والا، پیٹا دودھ والا، البیلا جلیبی والا، ان کے پاس بیٹھ کے وہ اپنی فیلنگ شیئر کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کی طرف سے وہ زمانے کے ارسطو ہیں اور بڑے فلاسفر ہیں صاحب، وہ غلط سلط مشورے دے رہے ہوتے ہیں، اور ہمارے نوجوان تباہ ہو رہے ہیں، برباد ہو رہے ہیں۔ ہونا ہی چاہیے کہ ماں باپ اپنے بچوں کو تھوڑا سا اسپیس دیں، انہیں پیار دیں، محبت دیں۔ بچے سب سے پہلے اپنے انٹرنل فیلنگز اپنے والدین کے ساتھ شیئر کریں۔ کتنی بچیاں ایسی ہیں جو گھر سے بھاگتی ہیں؟ وہ کیوں بھاگتی ہیں؟ اس لیے کہ ان کو خوف ہوتا ہے کہ اگر میں نے ماں کے سامنے کہا کہ میرا دل کسی لڑکے کی طرف مائل ہو گیا تو میری ماں تھپڑ کھینچ کے مارے گی۔ حالانکہ قلبی میلان غیر اختیاری چیز ہے، اس میں انسان کو اختیار حاصل نہیں ہے، اور جس چیز میں اختیار حاصل نہیں ہے اس میں گرفت نہیں ہوتی۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی ہمت سے زیادہ آزمائش میں مبتلا کرتا ہی نہیں۔ لیکن میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ کالج کے باہر بہنوں کے انتظار میں 12 بجے جا کے کھڑے ہو جائیں اور کہیں کہ اب غیر اختیاری نگاہ پڑ گئی تو اللہ مالک ہے۔ یہ تو اختیاری طور پہ جا کے کھڑے ہوئے نا، مراد یہ ہے کہ کسی کوئی شادی بیاہ میں اچانک نگاہ پڑ گئی، راستے میں جا رہے ہیں کوئی محلے کی لڑکی بھی نگاہ پڑ گئی اور دل اس کی طرف مائل ہو گیا، یہ معاملہ غیر اختیاری، اس میں گرفت نہیں ہے۔ گرفت شروع ہوتی ہے جو اس کے بعد اسٹیپ انسان اٹھاتا ہے، میسج کرنا، پھر ملاقات، پھر ڈیٹ وغیرہ، پھر اور معاملات، یہ چیزیں غلط ہیں، اس کو مذہب نے منع کی۔ اب یہ بچیاں جو ہوتی ہیں بعض اوقات دل مائل ہو گیا، یہ غیر اختیاری عمل تھا، لیکن اب اسے خوف ہوتا ہے کیونکہ جب ماں سے کوئی وہ اپنی فیلنگ شیئر کرنے لگے تو ماں ایسا خطرناک قسم کا اس کا منہ ہوتا ہے کہ وہ کہتی ہو یہ تو میں نے کہا نہیں کہ میری ناک ٹوٹی نہیں، اور ابا وہ تو بالکل بھی نہیں۔ اب نتیجے کیا نکلتا ہے؟ شیطان بہکاتا ہے، اور ہمارے نوجوان بھی یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو اس کا لور ہوتا ہے کہ مجھ سے زیادہ تیری قدر پوری دنیا میں کوئی بھی نہیں کرے گا، نہ تیرا باپ، نہ تیری ماں، نہ تیرے بھائی، نہ تیری، یہ ہے اس کے دل میں درد بھرا ہوا ہے۔ اور یہ زیادہ تر نوجوان کھیل کود کر رہے ہوتے ہیں، ان کو خود نہیں پتا ہوتا کہ لڑکی کو بھگا کر لے جائیں تو کہاں ٹھہراؤ گے؟ جس محلے میں جاؤ گے ہر ایک پوچھے گا کہاں سے لے کر آیا بھائی، کہاں لے کر جاؤ گے، کہاں چھوڑ کر جاؤ گے؟ لڑکی کو گھر میں چھوڑ کے کام کاج پہ تو جاؤ گے، پیچھے کیا ہوگا؟ وہ کچھ نہیں سوچتے، وہ لڑکی کو بلیک میل کرتے ہیں، ایموشنلی اس کو بلیک میلنگ کرتے ہیں، یہی تیرا عشق تھا، اچھا میں خودکشی کرنے جا رہا ہوں۔ لڑکی کہتی نہیں ٹھہر جو سرتاج، میں کچھ قدم اٹھاتے، ہاں ہمت کرو، چلو جی باہر نکال لیا۔ میجر مسٹیک کیا ہوئی والدین سے کہ انہوں نے بچوں کو اسپیس نہیں دیا، اس نے اپنی فیلنگز کسی سے شیئر نہیں کی، اور لڑکی نے غلط قدم اٹھایا، اور بعد اوقات پھر وہ لڑکے اس کے ساتھ ناجائز تعلق قائم کر کے پھر کہتے ہیں اب حقیقت کی طرف آتے ہیں، بھئی اس کو سنبھالے کون، یا تو مار دیتے ہیں جان سے، یا ایسی بھی لڑکیاں ہمیں ملی ہیں۔ اگر کوئی بچی ہمیں سن رہی ہے تو بیٹا آپ غور سے اس کو سماعت فرمائیں، آپ ابھی مردوں کو نہیں جانتے کہ ہم مرد لوگ کیسے ہیں، انتہائی خطرناک قسم کے۔ تو بعض اوقات ان لڑکیوں کو بیچ دیا گیا ہے، جو ہیومن ٹریفکنگ کر رہے ہیں ان کے ہاتھ میں، اور وہ لڑکی ساری زندگی اب زنا کرتی رہے گی مختلف انسانوں کے ساتھ، اور اس کو جسم فروشی کے کام پہ مجبور کر دیا جاتا ہے۔ اور کبھی ایسا ہوا کہ چھوڑ کر لڑکا ہی بھاگ گیا، بچی جاگی ہے تو دیکھا کہ جی سرتاج تو غائب ہو گئے، نہ سر رہا نہ تاج رہا، غائب۔ اب وہ پریشان کہاں جاؤں؟ اب جب گھر میں وہ سوچتی ہے جاؤں گی تو کوئی پرسان حال نہیں، اس کے بعد وہ ہینگ کر لیتی ہے اپنے آپ کو خودکشی، اور اگر وہ بالفرض آ بھی جاتی ہے اس کے بعد اس کو وہ عزت کبھی نہیں ملتی۔ کتنی بچیوں نے مجھے بتایا کہ مصعب ہم سے غلطی ہوئی، تو جب میں گھر پر آئی مارا پیٹا گھر والوں نے خوب، اور 3 بچوں کے باپ سے میرا نکاح کر دیا۔ لڑکی کی عمر کتنی ہے؟ 18 سال، اور جس سے نکاح ہوا وہ کتنا ہے؟ 56 سال کا، اور 4 بچے ہیں اس کے، اور بچے بھی ایسے ہیں کہ ابا کے قد کے برابر، سنبھالو اب ان کو، تو پوری زندگی برباد ہو جاتی۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ بچیوں کو بھی چاہیے کہ وہ اس پہ توجہ کریں کہ آپ کے نبی نے جو ہمیں طریقہ بتایا وہ نکاح کا طریقہ، اور نوجوانوں کے لیے بھی یہی چیز ہے کہ آدھا ایمان اس سے محفوظ ہو جاتا ہے، کیونکہ اگر ہم شادی نہیں کرتے ہیں تو تقاضائے نفسانی تو ہم پر مسلط کر دیا گیا، یہ ہٹ نہیں سکتی چیز۔ ایک نوجوان تھا، نیک پرہیزگار متقی تھا، اس پہ بڑا تقاضائے نفسانی ہوا، شہوت کا غلبہ ہوا، بڑا پریشان ہوا، اسی حالت میں سو گیا تو ایک بزرگ خواب میں آئے، تو اس نے فریاد کی کہ حضور یہ معاملہ ہے، انہوں نے ایک تلوار نکالی، سی گردن اڑا دی۔
آنکھ کھل گئی تو بالکل طبیعت نارمل تھی. کچھ دن ایسے نکلے پھر غلبہ ہوا, پھر وہی بزرگ خواب میں آئے, انہوں نے پھر گردن اڑائی. 3 دفعہ ایسے ہی ہوا. جب چوتھی بار ایسا ہوا تو ان بزرگ نے فرمایا کہ تم اس چیز کو ختم کرنا چاہ رہے ہو جو اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت بالغہ سے تم پر مسلط کی. کیونکہ اگر یہ خواہش نہ ہوتی تو پھر نکاح ہی کون کرتا؟ جب نکاح نہ کرتے تو نسلیں کیسے بڑھتی؟ جب نسلیں نہیں بڑھتی تو اسلام قیامت تک کہاں کیسے پہنچتا؟ ختم ہو جاتا مسلمان. تو لہذا انہوں نے فرمایا کہ بیٹا تم نکاح کرو. اس کے بعد اس نے نکاح کیا تو اس کی طبیعت بالکل نارمل ہو گئی. اس لیے یاد رکھیں کہ یہ نکاح بہت پیاری چیز ہے. اسی لیے سرکار نے اظہار ناراضگی فرمایا کہ النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی, کہ نکاح میری سنت سے ہے, جو میری سنت سے بے رغبت ہوا وہ مجھ سے نہیں. ناراضگی کا اظہار فرمایا. لیکن اس میں 2 چیزیں, ایک میں حدیث سناؤں گا اور ایک نکاح کی اقسام بیان کروں گا, اور اس پر میں انشاءاللہ پھر بیان کو ختم کرتا ہوں. ایک پہلے حدیث سماعت فرما لیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ, جو زبردست مجتہد صحابی ہیں, اور یہ وہ صحابی ہیں جو اکثر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے آخری ایام کے اعمال کو اختیار کرتے ہیں. اس لیے امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر حضرت عبداللہ بن مسعود کی حدیثوں سے مسئلے نکالتے ہیں. بڑے جلیل القدر صحابی. یہ بتاتے ہیں ہم جوان تھے, 5-6 آدمی تھے, تو ہمارا پورا گروہ ادھر آیا تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیکھ کے فرمایا کہ اے نوجوانوں کے گروہ, تم میں سے جس سے ہو سکے, جس کے اندر طاقت ہے, جو استطاعت رکھتا ہے, وہ نکاح کرے. کیونکہ نکاح نگاہوں کو جھکانے والا اور تمہارے ستر کی حفاظت کرنے والا, شرمگاہ کی تمہاری حفاظت ہوگی. اور فرمایا جو اس پر قدرت نہیں رکھتا, یعنی مالی حیثیت نہیں ہے, تو اس کو چاہیے کہ روزے رکھے, کیونکہ روزہ اس شخص کے لیے ایک ڈھال ہے. یعنی کیا مطلب؟ روزہ شہوت کو توڑتا ہے اور شیطان اور نفس کے زور کو کم کرتا ہے. تو ہمارے ینگسٹر یہاں بیٹھے ہوئے اور بھی ہمیں سنیں گے, اس حدیث پہ ذرا غور کیجیے. نوجوان آئے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے بارے میں فرمایا اور اس کے 2 بڑے فائدے ذکر کیے. ایک تمہاری نگاہوں کی حفاظت ہوگی, دوسرا تمہارے ستر کی حفاظت ہوگی. تمہاری نگاہیں آزاد نہیں ہوں گی نکاح کے بعد, اور اسی طرح تمہارا ستر پھر حرام اور ناجائز کی طرف نہیں بڑھے گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں یہ 2 چیزیں ویری امپورٹنٹ, بہت امپورٹنس رکھتی ہیں. نمبر 1 نگاہوں کو جھکانا, نمبر 2 اپنے ستر کی حفاظت. یہ وہ 2 چیزیں ہیں کہ جس قوم کے اندر یہ 2 چیزیں پیدا ہو جائیں, اس قوم میں غیرت پیدا ہوتی ہے, حیا پیدا ہوتی ہے, وہ باطنی لحاظ سے, ایمانی لحاظ سے انتہائی مضبوط ہوتے ہیں. اور جس قوم سے یہ 2 چیزیں نکل جاتی ہیں, کیونکہ نظر آزاد ہوگی یا ستر آزاد ہوگا, یہ تب ہی ہوتا ہے جب حیا و شرم نکلتی ہے, کیونکہ حیا و شرم اس کو روکتی ہے, ان چیزوں کے اندر معاون ہوتی ہے. ان کا آزاد ہونا, کہ نگاہ آزاد ہے اور ہم جس سے چاہے جسمانی تعلق قائم کر رہے ہیں, اس کا مطلب ہے حیا ختم ہے. جس قوم سے یہ 2 چیزیں چلی جاتی ہیں اس قوم کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے.